کمال ہوتا ہے۔ 17 تاریخ کو بدر کا معرکہ جو ایک اسلام و کفر کا پہلا عظیم معرکہ تھا وہ برپا ہوا۔ 21 رمضان المبارک کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی۔ 1 رمضان کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو یوں ہی اس ماہ میں بہت سارے اہم واقعات رونما ہوئے جن کے اندر ہم مزید برکتیں حاصل کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے، ان کا ذکر خیر کر کے۔ رمضان تو ہے ہی برکت والا مہینہ، اور اس کی ہر گھڑی ہر ساتھ بالیقین رحمتوں سے لبریز ہے، برکات سے بھری ہوئی ہے، اور ہم سب اس کے خواہاں ہیں کہ ہمیں بھی ان برکتوں میں سے حصہ مل جائے۔ تو جستجو کرنے والا جو یندہ یا بندہ جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، من جد وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ انسان کا کام ہے اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، اور پھر اللہ جل شانہ کی شان یہ ہے کہ وہ بندے کو اس کی محنت سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ تو آج کے اس عظیم و شان بابرکت جمعۃ المبارک کی انتہائی عزت والی گھڑیوں میں جو ہمارے پاس بہت مختصر ہیں، خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور 1 رمضان کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے، ان کا تذکرہ کرنا بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات کوئی تاریخ کے اعتبار سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر مورخ، ہر برگردانی کرنے والا، تاریخ کا طالب علم اس کو جانتا ہے کہ فاروق اعظم کی ذات کیا ہے۔ عمر بن خطاب اسلام لانے کے بعد جتنے اسلام کی خدمت گزاری فرمائی ہے اور جو کچھ اسلام کے پرچم کو بلندی نصیب فرمائی ہے، آپ کی شان امتیازی ہے اور بے مثالی ہے۔ رشتے کے اعتبار سے تو حضور کے سسر لگتے ہیں کہ آپ کی لخت جگر ام المومنین حضرت ام حفصہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیٹی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں جلوہ گر ہوئیں، تو یوں ہی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ٹھہرے۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ کا ایک احترام ہے، اسلام کے اندر آپ کی ایک شان ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں اول سے آخر تک، اعلیٰ سے ادنیٰ تک، سب کے سب حضور کی نسبت سے جتنی حضور کی نسبت ہے ان سے ہمارا تعلق بھی ہے، ہمارا پیار بھی ہے،
ہمارا غلامی والا تعلق بھی ہے۔ تو یہ بھی نسبت ہے حضور کی اولاد کی نسبت سے۔ ہم جو پیار کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، تو اصل مرکز تو حضور کی ذات ہے۔ تو حضور کی نسبت سے جن کا تعلق حضور کے ساتھ آ گیا، حضرت امیر حمزہ کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، حضور کے چچا ہیں۔ ہماری آنکھوں کے تارے، آنکھوں کا نور کیونکہ حضور کے چچا ہیں۔ تو چچے اور بھی ہیں، غیر مسلم جو ایمان نہ لائے ان کا نام بھی نکل گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ ہم نے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا، اور نہ رکھنا ہے، نہ رکھا ہے، نہ مسلمان رکھے گا۔ کیوں؟ حضور کی نسبت، سرکار اصل کائنات ہیں، بس جس کا تعلق ان سے ہو گیا وہی ہمارا محترم اور مکرم ہو گیا۔ ان کا جو غلام ہو گیا وہ دنیا کا امام ہو گیا۔ ان کی نسبت اور تعلق کی بنیاد پر تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، خلیفہ برحق ہیں، اور آپ کی شان عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا وہ یہ عطا فرمایا کہ آپ اپنی زبان سے جو کلمات ادا کرتے ہیں اللہ کو وہ اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی لفظوں کو قرآن کی زینت بنا دیتا ہے۔ بعض تو مفاہیم کے اعتبار سے جلیل القدر کئی صحابہ ایسے ہیں جن کا مفہوم قرآن میں موجود ہے، لفظاً نہیں ہے، مفہوماً، لیکن یہ شان امتیازی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کہ جو لفظ آپ نے فرمائے ہیں اللہ نے انہی لفظوں کو قرآن میں ذکر کر دیا ہے، اور وہ قرآن بنا ڈالا، اپنا کلمہ بنا ڈالا، اپنے کلمات بنا کر قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن بنا دیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مسئلہ زیر بحث ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کتنی برکت شان والا ہے کہ اس نے اپنی تخلیقات میں کتنا حسن پیدا کیا ہے۔ یہی جملہ بعین ہی من و ان بیان کیا اللہ نے، کیا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی طرح 17 مقامات کم و بیش ایسے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور رائے پیش کی بات اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے اسی رائے کو قبولیت کا درجہ عطا فرما کے قرآن بنا ڈالا ہے۔ یہ شان امتیازی تھی کہ مشورہ فاروق اعظم پیش کر رہے، مثلاً کعبے کا طواف کر رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی ساتھ ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ، عزت کے ساتھ اللہ کا نبی طواف کر رہا ہے،
ابو بکر پیچھے ہیں، عمر پیچھے ہیں، عثمان پیچھے ہیں، علی پیچھے ہیں، طلحہ پیچھے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر عبداللہ بن مسعود پیچھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام پیچھے ہیں، بڑی شان کے ساتھ، بڑی آب و تاب کے ساتھ یہ طواف ہو رہا ہے کعبہ شریف کا۔ مقام ابراہیم پر 7واں چکر پہنچا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سرکار کی خدمت میں آگے ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا فرمائیں۔ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا فرمائیں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تأمل فرمایا ہی تھا کہ قرآن حکیم کی آیت اتر آئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے پیارے محبوب اب مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نفل پڑھو، جو فاروق اعظم کہتے ہیں یہی کرو، جو عمر بن خطاب کہتے ہیں یہی فرماؤ، 2 رکعت نفل ادا کرو۔ عمر بن خطاب کا مشورہ یہ حرم کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر زمین پر ہے اور عرش والے نے اسے درجہ قبولیت عطا فرما دیا ہے۔ ایک اور مقام پر خواتین بھی مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی اوائل اسلام میں، تو صبح کی نماز آپ روشنی میں پڑھتے تھے، حکم بھی فرمایا کہ اسبروا فی الفجر فإنہ اعظم من الحجر، کہ صبح کی نماز خوب اجالے میں پڑھا کرو، اس میں اجر زیادہ ہے۔ خیر آج کل ہم تو اپنی مجبوری سے جلدی پڑھتے ہیں، یہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم جلدی پڑھتے ہیں، کمزور ہیں، وگرنہ صبح کی نماز اجالے میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اجالے میں نماز ہوتی، پھر خواتین جب واپس پلٹتی تو اس وقت اتنا پردے کا انتظام اور حکم بھی نہیں تھا۔ فاروق اعظم نے دیکھا عورتیں آتی ہیں نماز کے ساتھ پڑھتی ہیں، تو سرکار کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ اب عورتوں کے لیے کوئی پردے کا انتظام ہونا چاہیے۔ ابھی مشورہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیت بنا کر نازل کر ڈالی، فرمایا اے میرے محبوب اب ان عورتوں سے کہہ دو آج کے بعد بڑی چادر لے کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلا کریں، بغیر پردے کے نہ نکلا کریں، کیونکہ جو فاروق اعظم زمین پر مشورہ دیتا ہے ہم عرش پر وہی مشورہ قبول کرتے ہیں اور اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کیونکہ وقت مختصر ہے اور فاروق اعظم کی شان الحمدللہ بڑی ہے اور کیا شان کا مالک ہے، کفر کی دنیا میں لرز برپا کرنے والا اور غیرت مند مسلمان ہے۔ کاش کہ ہمارے حکمران بھی تاریخ فاروقی پڑھیں اور حکمرانی کے اصول جو فاروق اعظم نے دیے ہیں وہی اپنائیں، تو اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہو جائے گا، مسلمان بھی ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہو جائے گا۔ کسی نے کہا نا ہم فقیروں سے دوستی کر لیں، گر سکھا دیں بادشاہی۔ اگر کوئی فاروق اعظم سے دوستی کر لے تو بادشاہی کے گر سکھلا دیں گے،
وہ سمجھا دیں گے کہ بادشاہی کیسے کی جاتی ہے اور خدمت خلق کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ بڑی شان ہے، آپ حکمرانی کے اصول میں سے ایک میں اصول بیان کر دیتا ہوں آپ کا، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی ایک شان یہ ہے، آپ کے حکمرانی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے، فرمایا دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی پیاسا کتا بھی پیاس کی شدت میں مر جائے تو میں جواب دہ ہوں گا کل قیامت میں کہ میری بادشاہی میں، میری امارت میں دریائے فرات کے کنارے پر کتا پیاسا مر گیا۔ سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اس کے پس منظر میں یہ کوزے میں دریا بند کر دیا گیا ہے، دریائے فرات ہو، اس کا کنارہ ہو اور کتا بھی موجود ہو اور پیاسا بھی ہو، تو یعنی اس قدر فاروق اعظم کی حکومت اسٹرینتھ ہے، اتنی مضبوط ہے، اتنی پاورفل ہے اور اتنی کنٹرولنگ پاور ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر بھی اتنی سکت نہیں رکھتا کتا کہ کنارے پہ آ کر بھی پانی پیے، تو عمر بن خطاب اس کو بھی کنارے پہ پانی جا کے پلائے گا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کتا پیاسا مر گیا اور فاروق اعظم کی حکومت میں، تو پھر انسان تو انسان ہے، کوئی انسان بھوکا کیوں رہ جائے، کوئی انسان پیاسا کیسے رہ سکتا ہے، کوئی انسان بے سہارا کیسے رہ سکتا ہے۔ خلفائے راشدین نے تو اپنی حکومت کے ذرعی اصول قائم کر کے حکومت کی رہنمائی کر دی ہے، قیامت تک آنے والی حکومتوں کی رہنمائی کر دی ہے کہ اپنے لیے سب کچھ جمع مت کرو، تم جو کچھ تمہارا ہے تم عوام پر خرچ کرو، عوام کی اصلاح کرو، تم خود بھوکے رہو مگر عوام کو کھلاؤ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے حکمران اپنی تجوریاں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کو چوستے ہیں، ان سے خون سلب کرتے ہیں۔ تو فاروق اعظم کی آج کے جمعے کے اندر علماء بیان فرما رہے ہوں گے ہر جگہ پر شان فاروقی اور حکومتی نظام کا جو ایک نظام ہے وہ حکومت کو دے رہے ہوں گے کہ حکومت چاہیے کہ وہ اس کی طرف توجہ کرے، فاروق اعظم کی زندگی پر اور آپ کے حکومت کے جو اصول ہیں ان پر غور کرے، اور پھر حکومت پر براجمان ہو تو پھر تمہاری حکومت کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، دوام بھی ہوگا، استحکام بھی ہوگا، اور کفر کی آنکھوں میں دھول بھی پڑے گی، کفر کی آنکھوں میں مٹی پڑتی رہے گی۔ جب تم اپنی حکومتوں کو متزلزل کر دیتے ہو تو کفر کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں اور وہ غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خاتون جنت سلام اللہ علیہ آپ کی شان میں تھوڑا سا خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی کچھ تو میں نے 3 رمضان المبارک کے اندر عصر کے وقت بیان کیا ہے، تو تبرکاً بیان کرتے ہیں جب میں بھی بیان کر کے برکت حاصل کر لوں، آپ بھی کانوں میں سماعت کر کے برکت حاصل کر لیں۔ میں خاتون جنت کی جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہیں، جو ہماری نجات کا سبب ہیں، اللہ تعالی ہماری نجات کا یہی سبب بنائے۔ میں خاتون جنت سلام اللہ علیہ آپ نے ساری زندگی اپنی عبادت اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ تعالیٰ کی رضا میں وقت گزارا، عبادت میں وقت گزارا، اس طرح عبادت میں وقت گزارا کہ آج ان کی زندگی کے ہر پہلو پہ گفتگو کرنے سے ہماری نجات یقینی ہے، ہماری بخشش یقینی بن جاتی ہے اگر ہم دل سے کریں، ادب سے کریں، خلوص سے کریں، محبت سے کریں۔ ادب ضروری ہے،
تو مئی خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا میرے حضور شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، بس یہی بات کر کے میں اجازت لے لوں گا۔ تو ظاہر ہے وقت کا ایک شیخ الاسلام ہے خواجہ محمد قمر الدین سیالوی، جس نے پاکستان بنانے میں اپنی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، پاکستان بچانے کے لیے بھی 65 کی جنگ میں خود سٹین گن لے کر لاہور کے محاذ پر پورا ایک فوجی کی طرح جہاد کیا ہے، عملاً جہاد کیا ہے، شہادتیں حاصل کی ہیں، انگریز دور میں جیلیں برداشت کی ہیں، گندا نالیوں کا پانی جیل کے اندر چھوڑ دیا گیا جو آپ کی ناف تک پہنچ چکا تھا، تو بہت شہادتیں برداشت کی ہیں آپ نے، پاکستان بنانے میں بہت کردار ادا کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے وہ سربراہ بن گئے جو دشمن تھے پاکستان کے، اور جو پاکستان کے بنانے والے ہیں آج ان کا نام بھی نہیں آتا۔ تو حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ہے جو پاکستان بنانے والے تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب اور خواجہ قمر الدین سیالوی۔ آپ حدیث پاک کا درس پڑھا رہے تھے تو مئی خاتون جنت کا نام آ گیا، حدیث میں موجود ہے نام آپ کا۔ تو آپ نے اپنے تمام علماء کرام کو، اور یہ آپ جب حدیث کا درس پڑھاتے تو پھر سارے اساتذہ بھی آ جاتے، طلباء بھی آ جاتے، سارے اساتذہ بھی دارالعلوم کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حدیث کا درس حضور شیخ الاسلام سے سماعت کرتے ہیں۔ تو آپ کا نام آ گیا تو آپ نے فرمایا چلو اٹھو، سب اٹھو، وضو کر لیں۔ عرض کی ہمارا تو وضو ہے، بخاری شریف ہے، سب کے پاس کھلی ہوئی ہے بخاری، تو سب کا وضو ہے۔ آپ نے فرمایا سب کا وضو ہے، میرا بھی ہے، میں بھی دوبارہ کر رہا ہوں، آپ بھی دوبارہ وضو کریں۔ اسی لیے وضو کریں کہ اللہ کے محبوب کی لخت جگر کا نام پاک آ رہا ہے، اب اس کے احترام میں بھی وضو کر رہا ہوں، آپ بھی دوبارہ وضو کریں۔ تجدید الوضو احسن، نیا وضو کریں۔ اب ایک آدمی کا پہلے وضو ہے، احرام باندھنا چاہتا ہے تو دوبارہ وضو کرے، یہ احرام کا احترام ہے۔ وضو ہے سو ہے، لیکن اب احرام باندھنا ہے عمرے کا یا حج کا، تو بہتر ہے نیا وضو کرے تازہ اور پھر احرام باندھے۔ تو عزت والی شے کے لیے نیا وضو کرنا بہتر ہوتا ہے، تو فرمایا نیا وضو کرو، تازہ وضو کر کے آئے، پھر بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد جب حدیث شروع کی آپ نے فرمایا اب میں آپ کا نامی لے رہا ہوں، مائی خاتون جنت کا نام پاک لے رہا ہوں، میں بھی آنکھیں بند کر رہا ہوں، تم بھی آنکھیں بند کر لو، احترام میں آنکھیں بند کر لو، میں بھی بند کر رہا ہوں اور میں آپ کا نام لے رہا ہوں۔ تو یوں ہی آپ کا پھر نامی اس میں گرامی لیا گیا۔ یہ ہے احترام، یہ ہے احترام۔ بھنگ پی کر، شرابیں پی کر مائی خاتون جنت کا نام لینا یہ ظلم و زیادتی ہے، اور ممبروں پر آپ کا نام لینا یہ بھی گستاخی ہے۔ حضور کی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ بڑے بڑے مولوی بھی نام لیتے ہیں، حضور کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ مائی خاتون جنت کا نام لیا جائے برسر ممبر۔ جب ہم اپنی بیٹیوں کا نام ممبر پر لینا گوارا نہیں کرتے تو کیا حضور کی غیرت نہیں ہے؟ اللہ اکبر، سب سے بڑی غیرت حضور کی ہے۔ اسی لیے مائی خاتون جنت کا عام نام نہ لیا جائے، ہر کوئی نام لیتا پھرتا ہے۔ اور پھر ہاتھ کاٹنے میں جو بات آتی ہے، پچھلے دن ہمارا وزیر اعظم بھی کہہ رہا تھا، انصاف کی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، شعور ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے۔ یہ اور نامی فاطمہ نامی عورت ہے جس کے بارے میں حضور نے ذکر فرمایا، غلط نام منسوب کرتے ہیں۔
اپنی بیٹی کی طرف حضور نے نہیں منسوب کیا. یہ اور عورت ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا وہ بھی محترم تھی. حضور نے فرمایا اگر وہ بھی ہوتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا چوری کے معاملے میں. تو ایسا نام نہیں لینا چاہیے حضور کی لفظ جگر کا, حضور کی نور نظر کا نام نہیں لینا چاہیے, بالکل نہیں لینا چاہیے. حضور کی غیرت کو گوارا نہیں ہے. اور یہ نوٹ کر لے, اس کو آگے پھیلائے بات کو کہ حضور کی لفظ جگر کا نام اپنی زبان پر مت لائیں. سنتے پڑھیں.